السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَن تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا إلى آخر الآية. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے پارے کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا بھی 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اس رکوع میں 9 آیتیں. ایک اہم سوال کا جواب دیا گیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، عن الروح، روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو روح میرے رب کا حکم ہے یا میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا. مضمون مختصر بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے. روح کے بارے میں یہ سوال ہے، اور یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کچھ ضرورت تھی، بلکہ سوال اس لیے ہے کہ وہ نبی کی نبوت کا جائزہ لینا چاہتے تھے کہ واقعی آپ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. یہ سوال کس نے کیا تھا؟ کیا تھا مشرکین مکہ نے، لیکن سکھایا تھا یہودیوں نے. اس پر بہت لمبی بحث ہے، میں صرف ان باتوں کو لاؤں گا جس کا جاننا ضروری ہے یہ آیت کو سمجھنے کے لیے. مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ یہودی اہل علم ہیں، یہودیوں کے پاس جو علم ہے تورات کا علم ہے، چلو ان سے معلوم کریں گے کہ واقعی آپ نبی ہیں نہیں ہیں. کیسے معلوم کریں؟ ان لوگوں نے کہا ہم 3 سوال بتائیں گے، اگر وہ تینوں کا جواب دے دیں گے تب بھی نبی نہیں ہیں، اور اگر 2 کا جواب دیں گے 1 کا جواب نہیں دیں گے تو نبی ہیں. کبھی سنا تھا آپ نے اس سے پہلے؟ تینوں کا جواب نہیں دے سکتے، اگر دیے تو نبی نہیں ہے، اور 2 کا جواب دیے تو نبی ہیں. وہ پرانے لوگ قدیم زمانے میں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے پہاڑ میں چھپ گئے تھے، ان کی کیا کہانی ہے؟ اصحاب کہف، یہ سورہ کہف میں آئے گا. وہ جو ساری کائنات میں مشرق و مغرب میں سفر کیے، ان کی کیا کہانی ہے؟ ذی القرنین، یہ بحث بھی آئے گی. اور تیسرا یہ سوال تھا کہ روح ہے کیا؟ روح کے بارے میں جواب چاہیے. آپ نے کہا کل جواب دوں گا، مگر اللہ کی یہ مرضی ہے کہ آپ نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا. کل جواب دوں گا، کل تو آ گئی مگر کال ابھی نہیں آئی، کیونکہ اللہ نے بھی ہر موقع پر رہنمائی کیے.
17 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ آئندہ سے کوئی بات جب کل کے لیے کہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ کل کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ آیت بھی سورہ کہف میں آپ کو ملے گی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ کا ترجمہ ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اب جبریل یہ آیت لے کر آ گئے تو انشاءاللہ کی بات معلوم ہو گئی۔ اور ایک موقع پر جبریل نے ایک لمبا وقفہ دیا تھا، بہت دن کے بعد آئے تھے، وہ بھی تذکرہ آ چکا ہے سورہ مریم میں۔ آپ نے کہا جبریل اتنا ناغہ کیوں کرتے ہو، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ تو جبریل نے کہا ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ جب چاہیں چلے آئیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اتر نہیں سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، حکم ہوتا ہے جاؤ تو حاضر ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ تو جبریل کا آنا جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، وحی کا آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ اس موقع پر آپ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کر دیا، ذی القرنین کا ذکر تفصیل سے کر دیا، لیکن روح یہ تیسرا سوال تھا، اس کے بارے میں فرمایا تمہیں علم ہی کیا ہے جو سمجھو گے روح کو؟ روح کو اتنا سمجھ لو کہ رب کا حکم ہے، پورا جسم موجود ہے، حکم ہے تو سب اپنا کام کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہا ہے، زبان چل رہی، اور حکم ہوا کہ بند تو سب موجود ہے لیکن کچھ بھی کام نہیں کرے گا، تو یہ حکم ہے۔ اب روح پر بحث ہو نہیں سکتی، بہت لوگوں نے کوشش کی ہے، جیسے ابن قیم نے کتاب الروح لکھی ہے عربی میں، ترجمہ اس کا اردو میں آ چکا ہے۔ مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس پر بڑی لمبی بحث کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، کائنات میں ہر چیز میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، بس روح کا اتنا ہی سمجھ لو کہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک انسان یہاں سر سے پاؤں تک موجود ہے مگر جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ حکم ہے، اسی کا نام روح ہے۔ آج تک کسی نے روح کو نکلتے ہوئے، نکالتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، لے جاتے ہوئے دیکھا کسی نے؟ قیامت کی صبح تک کوئی دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ تو انسان کا علم بہت محدود ہے۔ یہ روشنی میں آپ سوال کا جواب دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ یہ من کیوں لگائے؟ اب اللہ کے حکم بہت ساری چیزوں کے لیے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہاں بھی ہے، من امر ربی، میرے رب کے حکم میں سے ایک حکم روح بھی ہے۔ سورج کو چلنے کا حکم وہ بھی رب کا حکم ہے، بارش کے برسنے کا حکم یہ بھی رب کا حکم ہے، ہواؤں کے چلنے کا حکم یہ بھی رب کا حکم ہے، تو روح بھی ان کے حکم میں سے ایک حکم ہے، میرے رب کے حکم میں سے ہی۔ یہ کتنی لطیف ہوتی ہے، کتنی لطافت ہوتی ہے، سینکڑوں روحیں نکلتی ہیں، ہم سب بیٹھ کر دیکھتے ہیں مگر نکالنے والے کو بھی نہیں دیکھ سکتے اور نکلنے والی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہر چیز دیکھی نہیں جا سکتی۔ یہ بحث آخر میں آئے گی، ہر چیز نہیں دیکھی جا سکتی۔ آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنات کو نہیں دیکھا، ہواؤں کو نہیں دیکھا، روح کو نہیں دیکھا، دیکھا نہیں جا سکتا ان آنکھوں سے۔ اس کائنات کے بعد جو آگے دوسری جنت آنے والی ہے، برزخ کے بعد جنت ملنے والی ہے، وہ آنکھیں بڑھائی جائیں گی، وہاں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے فرشتوں کو بھی اور اللہ کو بھی دیکھیں گے، اور اللہ کو جب دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، تو انسان کی آنکھیں بڑھائی جائیں گی، ان کی قوت بینائی بڑھائی جائے گی، ان کا جسم بڑھایا جائے گا، 60 گز کا لمبا ہوگا یہ انسان، اس کی قوت بڑھائی جائے گی۔
کیونکہ وہاں کی غذائیں یہ نہیں کھا سکتا کمزور معدے والا۔ اس کائنات میں جو چیزیں ہیں صرف نام کا مشابہت ہے۔ انار سنتے ہیں ہم یہاں کا انار سمجھتے ہیں، مگر یہاں کا انار وہاں کا انار بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں کی عورتیں وہاں کی حوریں بہت بڑا فرق ہے، ہر چیز میں فرق ہے۔ یہ انسانوں کا دسترخوان ہے، وہ غفور الرحیم کا دسترخوان ہے، دونوں یکساں کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہ رب کا حکم ہے۔ آگے بڑھا، زوردار تماچا ہے یہودیوں کو اور مشرکین مکہ کو، تم اتنا بڑا سوال کرتے ہو، تمہارا علم ہی کتنا ہے جو سمجھو گے روح کو؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے ہو تم علم میں سے مگر بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ انسان کا علم جو اللہ نے دیا ہے وہ کتنا ہے؟ بہت تھوڑا ہے۔ یہ الا قلیلہ میں جو قلیلہ ہے جس کے معنی بہت تھوڑا، اس پر حدیثیں بہت ہیں، میں چاہتا ہوں آپ یاد رکھ سکیں، گھر تک لے جا سکیں۔ اس کے لیے میں صرف ایک حدیث سناؤں گا تاکہ الا قلیلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آیت الکرسی تو آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ کے علم کا احاطہ ساری مخلوق نہیں کر سکتی، ولا یحیطون بہ علما، اللہ کے علم کا احاطہ وہیں کر سکتا کوئی بھی، اللہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ بما شاء کیا ہے؟ قلیلہ ہے، تھوڑا چاہا دینا۔ مگر وہ بھی سمجھانے کے واسطے ایک عجیب حدیث آ جائی، وہ بھی سورہ کہف میں آئے گی، اور یہ قصہ آپ کو قرآن میں ملے گا، بخاری میں ملے گا۔ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، دونوں میں سے دونوں علم والے ہیں اور بے مثال علم ہے، ایک کے پاس شریعت کا علم ہے اور ایک پاس کونیات کا، دنیا کا علم ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس اسرار شریعت ہے، شریعت کا علم ہے، تورات کا علم ہے، اور خضر کے پاس کونیات کا علم ہے، اسرار کائنات کا علم ہے۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے کشتی میں جا رہے ہیں، ایک چھوٹی چڑیا آئی، کشتی کے کنارے بیٹھ کے ایک گھونٹ پانی پیتی ہے، حضرت موسیٰ اور خضر دونوں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خضر کہتے ہیں دیکھو میرے اور تیرے دونوں کے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا ہے جتنا چڑیا نے چونچ میں لے کر سمندر میں سے پانی کم کیا ہے، اتنا بھی علم الہی میں سے کم نہیں کیا ہے تیرے اور میرے دونوں کے علم نے ملا کر بھی۔ یعنی سارے انسانوں کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کر سکتا جتنا چڑیا میں چونچ میں لے کر سمندر سے پانی کو کم کر دیا ہے۔ یہ ہے بندوں کا علم، یہ ہے الا قلیلہ، تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا۔ اس چھوڑے سے علم میں تم روح سمجھنا چاہتے ہو، روح کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، تمہارا علم بہت تھوڑا ہے۔ اس کے بعد جو تمہیں تھوڑا ہے بھی وہ بھی ہماری مہربانی سے ہے، ہم چاہیں تو وہ بھی کھینچ لیں۔ اگلی آیت میں تمہارے پاس جو تھوڑا سا علم ہے یہ بھی تمہارے حافظے میں، تمہاری میموری میں جو موجود ہے، یہ بھی ہماری مہربانی ہے، ہم چاہیں تو وہ بھی کھینچ لیں، اور ہمارے خلاف تمہیں کوئی اپیل کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ قابل ترین لوگ ہیں، بڑھاپے میں ان کا حافظہ اللہ چھین لیتا ہے، کسی کو نہیں پہچانتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، میں نام لے کے بتا سکتا ہوں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ بڑھاپے میں آپ کون ہیں پوچھ رہے ہیں، بیٹے کو نہیں پہچان رہے ہیں، کیوں؟ اللہ نے وہ قوت چھین لی ہے، سلب کر لی۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، جو آپ کے پاس علم ہے اس پر اتراؤ نہیں، جو قابلیت ہے، جو عہدہ ہے، ڈگری ہے، منصب ہے، جو بھی دیا لیا اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بہت زیادہ شیخی مت بگھارو، کیونکہ ہم جب چاہیں گے چھین لیں گے، چھین لیں گے۔ چھیننے کے طریقے الگ الگ ہیں،
وَلَئِن شِئْنَا اور اگر ہم چاہیں، وَلَئِن اور اگر، شِئْنَا ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ ہم لے کے چلے جائیں. لَنَذْهَبَنَّ میں جو تاکید ہے، لام زبر لا، ضرور بالضرور، اور آخر میں جو نون پر تشدید ہے، نون مشددہ، ان دونوں کے معنی ضرور بالضرور کے ہیں. لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس علم کو جو ہم نے آپ کی طرف بطور وحی کے بھیجا ہے، ہم یہ علم بھی لے سکتے ہیں. جو دے دیا ہے وہ آپ کا ہو گیا نہیں سمجھنا، جو دے دیا ہے وہ بھی ہم چاہیں تو واپس لے سکتے ہیں، اور جو نہیں دیا ہے ہماری مرضی ہے، ہم وہ نہیں دے سکتے ہیں. یہ خطاب نبی سے ہو رہا ہے. چنانچہ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے ذہن سے نکال دیا اللہ نے. پہلے پارے میں کیا آیا؟ ما ننسخ من آیت او ننسها. جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا آپ کے ذہن سے فراموش کرتے ہیں، نأتی بخیر منہا اس سے اچھی لے کے آتے ہیں. تو ننسہا کے معنی ہم سہو پیدا کر دیتے ہیں، نسیان، بھول جاتے ہیں. آپ ایک بہترین قاری ہے، امام حرم ہے، نماز پڑھا رہا ہے، پورا یاد ہے، کئی بار سنا چکا ہے، اچانک بھول جا رہا ہے. بھئی کیوں بھول جا رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، بھول چوک سے کوئی پاک نہیں ہے. یہ میرے رب کی شان ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، یہ اس کی شان ہے. انسان کو تو بھولنا ہے. تو علم پہ اتراؤ مت، ہم اس کو چھین لے سکتے ہیں، بھلا بھی دے سکتے ہیں آپ سے. آدمی بھول گیا بولتا، کیوں بھول گیا بھائی؟ آنکھوں سے دیکھا ہوا، کان سے سنا ہوا، کیسے بھول جا رہا ہے یہ؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. ہم چھین لیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف بطور وحی کے بھیجا ہے، سلب کر لیں ہم. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ نہ پائیں آپ کی تائید میں ہمارے خلاف کوئی حمایتی، کوئی وکیل. دنیا کی کسی عدالت میں ہمارے خلاف آپ اس پر کوئی کیس نہیں کر سکتے کہ ہمارے حافظے سے نکال کیوں لیا، ہم کو دیا تھا لے کیوں لیا. اللہ کا لہجہ دیکھو. پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے فیور میں ہمارے خلاف اس پر کوئی حمایتی، کوئی وکیل آپ کو نہیں ملے گا. حافظ قرآن ہے، پڑھتے پڑھتے بھول جا رہا ہے. یہ نسیان اللہ کی قدرت ہے. تو جو علم دیا ہوں وہ بھی چھین سکتا ہوں، جو نہیں دیا ہوں وہ تو نہیں دیا ہوں. تم اپنے اس قابلیت کی بنیاد پر روح کو نہیں سمجھ سکتے. بس اتنا سمجھو اللہ کا حکم ہے، بس اتنا ہی سمجھو. آپ ایک ہوتا ہے جسم، آپ کا جسم، اس میں حیات ہے، اس میں جان ہے. لیکن یہ جان جو انسان میں ہے دکھتی ہے، درختوں میں بھی نظر آتی ہے. درخت بھی چھوٹا تھا بڑا ہو رہا ہے. کیسے بڑا ہو رہا ہے؟ یہ گروتھنگ کیسے ہو رہی ہے؟ بکری کا بچہ بڑا ہو رہا ہے، بیل کا بچہ بڑا ہو رہا ہے. اس میں بھی تو جان ہے تو بڑھا رہا، دھیرے دھیرے بڑھ رہا نا یہ. لیکن درخت میں سے کبھی روح نکلتے دیکھا ہے کہ مر گیا اچانک؟ سوکھے گا، پانی نہیں ملے گا تو غذا نہیں ملے گی، مر جائے گا. لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی، جان ہوتی ہے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں جان ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں جان ہوتی ہے، لیکن اس میں روح کب آتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد. 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. سورہ مومنون پارہ 18 میں یہ بحث آ چکی ہے. فرشتہ پوچھتا ہے، یا ربی نطفہ، یا ربی علقہ، یا ربی مضغہ. اے رب اب اس حالت میں ہے، ساقط کر دوں کہ باقی رکھوں؟ حکم ہوتا ہے تو ساقط ہو جاتا ہے وہیں، حکم نہیں ہوتا ہے تو اس کو باقی رکھتے ہیں اللہ. ترتیب اللہ کے حکم سے ہے.
وہ نطفہ علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، اس کے ترتیب ہیں 8 درجے، پھر جا کے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر راستہ اللہ آسان کرتے ہیں، یہ سب ترتیب بتایا اللہ نے۔ مخلقتن وغیر مخلقتن، تخلیق ہوگا یا تخلیق سے پہلے گرا دیا جائے گا، یہ مرضی اللہ کی ہے۔ تو 4 مہینے تک جان ہوتی ہے، 4تھے مہینے میں اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ جیسے آدم کا پتلا بنا تھا مٹی سے، اللہ نے کہا یہ ابھی پتلا ہے آدم کا، لیکن جب میں اس میں پھونک ماروں گا اپنی روح میں سے تب تم سجدے میں گر جانا میرے حکم کی تعظیم میں۔ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ تو آدم کا پتلا بھی جب تک اس میں روح نہیں ڈالی گئی سجدے کا حکم نہیں تھا۔ تو انسان میں جان بھی ہے اور روح بھی ہے، جان پیدائشی ہوتی ہے لیکن روح 4 مہینے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے اس کے آگے کوشش نہیں کرنا، یہ رب کا حکم ہے، اور ہم چاہیں تو جو دیا ہوا علم ہے وہ بھی چھین سکتے ہیں۔ یہ علم باقی کیوں ہے؟ فرمایا الا رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے، آپ کے رب کی رحمت ہے۔ قرآن کا علم رب کی رحمت ہے، حدیث کا علم رب کی رحمت ہے، آپ کا حافظہ اور میموری یہ رب کی رحمت ہے۔ بعض لوگ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں پرانی باتیں بھول جائیں تو اچھا ہے، یاد کر کے تکلیف ہو رہی ہے۔ غالب نے بھی یہی کہا تھا نا، چھین لے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ حافظہ چھیننے کی درخواست کر رہا ہے، پچھلی باتیں یاد ہی نہیں آئیں تو اچھا ہے، مگر یہ علاج نہیں ہے، علاج یہ نہیں ہے۔ حافظہ چھین لے گا تو نماز کیسے پڑھے گا، دعائیں کیسے کرے گا، بیوی کو کیسے پہچانے گا، میرا بیٹا ہے کہ کس کا بیٹا ہے کیسے پہچانے گا، یہ علاج نہیں ہے۔ رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے واسطے حافظہ باقی ہونا رب کی رحمت ہے۔ الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ بہت جامع الفاظ ہیں۔ ان فضلہ، بے شک اس کا فضل، کان علیک ہے آپ پر، کبیرہ بہت بڑا۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا فضل آپ کے نبی پر ہے، آپ کے محبوب پر ہے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا فضل کبیرہ ہے۔ یہاں ان فضلہ کان علیک کبیرہ، شروع سے اللہ نے آپ کو محبوب بنایا ہے۔ کب سے بنایا ہے، کب سے محبوب ہیں آپ؟ یہ بہت لمبا سبق ہے، مگر میں یہاں چھیڑ دیا تو رکو نہیں پورا ہوگا، لیکن اتنا سمجھ لو، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے جس قلم کو حکم دیا کہ لکھ دو ساری کائنات، وہ قلم بھی کس چیز سے پیدا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ پہلے کیوں پیدا کیا؟ بہت بڑا سبق ہے یہ، اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ پھر اس نور کے اللہ نے 4 حصے کیے، ان 4 کی تفصیل الگ ہے۔ اس کے فیض سے اللہ نے مجھے وجود بخشا۔ نبوت کا نور ہے، یہ کون سا نور ہے؟ یہ حدیث میں اتنا ہی ہے۔ آپ اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی مرد نہیں ہیں، رجل نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں۔ یہ سب اسی رکوع میں آ رہا ہے، اسی رکوع میں آ رہا ہے۔ آپ مرد ہیں، رجل ہیں، بشر ہیں، بشریت کے تمام خواص موجود ہیں، لیکن وہ جو نور ہے میرا، اس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اس نور کے فیض سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے کوئی مناسب موقع پر ہم کھولیں گے اس کو، بس اتنا یاد رکھو
اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا ہے۔ بھائی ساری کائنات کو چھوڑ کر آپ کا نور کیوں بنایا ہے؟ یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، اس کی دلیل یاد رکھ لو، آپ پر بڑا فضل ہے۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، مگر اللہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ فرق سمجھ کر چلو، ساری کائنات اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا۔ اس پر ایک حدیث سنا کر میں آگے چلوں گا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا تھا، خصوصاً ام جمیل ابو لہب کی بیوی جو پڑوس میں تھی حضور کی، رات میں نہیں اٹھے تو کہنے لگی کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ کافرہ تھی نا، تو بجائے فرشتے کے شیطان کہتی تھی وہ، ان محمدً قد ودعہ ربہ، یہ اسی کے الفاظ ہیں، بے شک محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جملہ اللہ کی طرف ایسا مقبول ہوا، اسی وقت اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک، ما ودعک ربک، یہ اسی کے جواب میں آیا ہے۔ یہ سورہ والضحیٰ کی یہ آیتیں اسی کے جواب میں آئی ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا نہیں نہ وہ ناراض ہوا۔ مجھے اس کے بعد کا جملہ سنانا ہے آپ کو، کیا ہے جملہ اصل وہ؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ فترضى کو سنانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن کے مقابل آپ کے لیے اچھا ہے۔ مکے سے مدینہ اچھا ہے، مدینے سے برزخ اچھی ہے، برزخ کے بعد جنت اچھی ہے، ہر آنے والا دن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا دن بہتر ہے۔ اور آپ کا بھی اگر آپ مومن ہیں تو ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے اچھا ہونا چاہیے، یہی ہے اصل۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ سنانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ یعنی اللہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ میں میں نے مکمل بحث کی ہے اس پر۔ سورہ والضحیٰ میں جب نبی پاک کو معلوم ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا۔ وَإِذًا لَا أَرْضَى وَإِذًا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اور تب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوگا۔ سورہ والضحیٰ کی تفصیل میں یہ حدیث ہم نے بیان کی ہے کہ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، مگر اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کو تیار ہیں، اور اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا دیں گے نہیں کہا، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب بتائیے اللہ کا فضل آپ پر بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے اشارے۔ آگے فرمایا بہت بڑی چیز ہے یہ آیت، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام انسانوں کو پیش کریں جو قرآن کو چھوٹا فضل سمجھ رہے ہیں، یہ بڑا فضل کا نمونہ ہے۔ ساری کائنات میں اتنا بڑا فضل کا کوئی نمونہ دکھا دو مجھے۔ اگلی آیت قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ 88 نمبر کی آیت یاد رکھ لو، سورہ بنی اسرائیل کی 88 نمبر۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر جمع ہو جائیں سارے انسان، یہ سارے کہاں سے آ رہا ہے؟ انس میں جو الف لام ہے اس کا ترجمہ ہے، انس میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، سارے انسان جمع ہو جائیں، والجن، اور سارے جنات جمع ہو جائیں، سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو کر کیا کریں؟
عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ لائیں گے اس قرآن کا مثل، اس قرآن کا مثل لائیں گے۔ ہمارے پاس ترازو ہے کیا تولنے کی؟ بھائی قرآن ایک کتاب ہے، کوئی موٹی موٹی کتاب لا کے رکھ دے گا یہ قرآن کی طرح ہے، آپ بھی دیکھ لو، تو آپ کیا کریں گے؟ کیسا تولیں گے؟ ساری کائنات کے لوگ مل کر اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اگر فرض کرو کوئی 10 کتاب لا کے رکھ دیا سامنے اور کہے کہ یہ قرآن کی طرح ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چیک کریں گے اس کو؟ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم سمجھتے نہیں کہ پتھر کیا ہے اور لعل و گوہر کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ سارے پتھر برابر ہوتے تو تمام پتھروں کی قیمت یکساں ہوتی نا۔ گر سنگ ہما لال بدخشاں بودے، پس قیمت لال و سنگ یکساں بودے۔ اگر تمام راتیں شب قدر کی طرح ہو جاتی تو شب قدر بے قدر ہو جاتی۔ تو آپ کو آنکھیں چاہیے پرکھنے کے لیے کہ یہ کتاب، ساری کتابیں اس کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کس آنکھ سے دیکھیں گے آپ؟ یہ بہت اہم سبق ہے، اس سوال کو دماغ میں رکھیے۔ عربی جاں جتنے عربی داں ہیں مکے میں نبی کے زمانے سے لے کر آج تک، سب نے کوشش کر لی قرآن کی 3 آیتیں بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے۔ 1 سورت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ 10 آیتیں بنا کر لاؤ، نہیں لا سکے۔ قرآن کا مثل کس چیز میں نہیں لا سکے؟ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، جو اس کے معنی ہیں، جو اس کا نظم ہے، اس ترتیب کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ، اس معنویت کے ساتھ دنیا میں کوئی کتاب کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اور دوسرا کلام مخلوق کا ہے۔ مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب آپ کی آنکھیں کیسا دیکھیں گی؟ آپ کو عربی سیکھنا پڑے گا۔ 17 علوم ہیں چیک کرنے کے لیے، 17 علوم۔ مکے کے کچھ لوگوں نے قرآن بنایا، پھر خود ہی پھاڑ کے پھینک دیا، کہا یہ تو قرآن کی طرح نہیں ہے۔ یہاں سورہ فیل ہے، ہاتھی، انہوں نے ہاتھی کے طرز پر ایک بنایا سورت، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل ولہو ذنب یسیر۔ ہاتھی ہے، ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی ایک جانور ہے، اس کو ایک سونڈ ہے، اس کو ایک چھوٹی دم ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد میں کہنے لگے یہ تو میں مذاق ہو گیا، ہے تو پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ الفاظ جمع کرنا مقصد نہیں ہے، کچھ مضمون بھی تو ہونا، آرڈر ہو، مثالیں ہوں، حکایتیں ہوں، گزشتہ کی باتیں ہوں، تاریخ بھی ہوں، آگے کی دھمکی بھی ہو۔ تو قرآن کے مضمون کی طرح ساری کائنات جمع ہو کر بھی قرآن نہیں بنا سکتی۔ اب دیکھو جملہ، اے نبی آپ کہیے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کے مثل، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے اس کے مثل۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض کا دوست ہو جائے، مددگار ہو جائے۔ ظہیرہ مانے پشت پناہ، سارے لوگ مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، تب بھی قرآن کا مثل نہیں لا سکیں گے۔ یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے۔ آپ نبی کی نبوت کو چیک کرنے کے لیے روح کے بارے میں پوچھتے ہو جو تم جان نہیں سکتے۔ تمہارے سامنے قرآن موجود ہے، اس جیسی 3 آیتیں بنا کر سب مل کر نہیں لا سکتے، کیا یہ معجزہ کم ہے ماننے کے لیے؟ نبی کی نبوت کو ماننے کے واسطے یہ قرآن ہی کافی ہے۔ چیلنج قبول کر لو، لاؤ بنا کر۔ اگر سارے انسان اور سارے جنات ایک سورت اور 3 آیت بنا کر نہیں لا سکتے تو اکیلے ایک انسان کیسے بنا کے لے آیا؟ معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے۔ یہی تو نبوت ہے، یہی تو دعویٰ ہے۔ سارے انسان مل کر آج بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کبھی پیش کیا آپ نے کسی ہندو کے پاس، کسی مشرک کے پاس، کسی یہودی کے پاس؟ قرآن کریم کی اس آیت کو کیوں نہیں پیش کرتے؟
قرآن کا یہ دعویٰ قیامت تک کے لیے ہے، آج بھی ہے۔ یہ جس کو قرآن میں شک ہے وہ قرآن کی طرح بنا کر لے آئے، جس کو چاہے جمع کر لے مددگار بنا کے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، نبی دے کر گئے ہیں۔ ایک بات اور سن لو، ہر معجزہ ہر نبی لے کر چلے گئے ہیں، لیکن یہ معجزہ ہمارے نبی ہم کو دے کر گئے ہیں، پھر بھی ہم اس کو پیش نہیں کر رہے ہیں، خالی دعوت میں کھا رہے ہیں۔ دعوت کا نام سنتے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن کا نام سن کے ارے کچھ کام تو نہیں ہے نا، کوئی کام نہیں ہے تب آئیں گے قرآن سننے، کوئی دوسرا کام نکل گیا تو نہیں آئیں گے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہونا چاہیے نہیں ہے، کمزور ہے۔ قرآن کو ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا کیونکہ اس میں اللہ کے احکامات ہیں، پڑھنا، اس کو سمجھنا کہ احکامات میں کیسے تعمیل ہوگی، تعمیل ارشاد کیسے ہوگی، سمجھنا، پڑھتے ہوئے صحیح پڑھنا، غلط سلط نہیں پڑھ لینا ورنہ اللہ کو غصہ آئے گا۔ میرا کلام میرے سامنے غلط سلط پڑھ رہا ہے، ہمت دیکھو اس کی۔ ایک شاعر کا کلام پڑھو، شاعر کے سامنے غلط سلط، تو شاعر کا کام یہاں میرا کلام غلط پڑھ رہا ہے، ہٹ جائے یہاں سے۔ سو صحیح پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب عمل کرنا ہے تو عمل میں یہ بھی ہے کہ جو 80% مشرک ہیں ان کو توحید سکھانے گھر سے نکل جانا۔ گھر میں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے، یہ پیغام ہے، گھر میں بیٹھ کے نہیں رہنا ہے۔ ہندوستان میں 80% لوگ ابھی توحید پر نہیں آئے، شرک پہ ہیں، مخلوق کو خالق مان رہے ہیں۔ ان کے سامنے یہ کلام پاک کا چیلنج پیش کرنا، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے کھول کر رکھ دیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، صرفنا کے معنی پھیر پھیر کے بیان کرنا، للناس، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثل، یعنی قرآن کریم میں کتنی مثالیں ہیں۔ لوگ بڑی محنت کیے ہیں، اس میں شک نہیں۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے قرآن کی مثالوں پر، اس کا نام ہے امثال القرآن۔ پورے قرآن میں جتنی مثالیں دی ہیں اللہ نے سب کو کھنگال کے جمع کر دیا ہے۔ بڑا کام کیا نہیں کیا؟ اب ہمارے سے توفیق کہاں ہوتی کہ اس کو پڑھ لیں، اکٹھا مل گیا ہے۔ پورے قرآن کریم میں سے انہوں نے ہر مثال کو نکال کر، کھنگال کر، صاف کر کے، ترجمے کے ساتھ کمپوزنگ کر کے کتاب چھپا کے پیش کر دیا ہے، لو پڑھ لو اکٹھا۔ ہمارے پاس کہاں وقت ہے اس کے لیے؟ تو امثال القرآن، اللہ نے مثالیں کیوں دی ہیں؟ مثال دینے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا محبوب چاند کی طرح ہے، تو کیا مطلب ہے؟ خوبصورتی جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، تو اس کی بہادری سمجھ میں آتی ہے۔ جب انسان مثالوں کو بات میں لاتا ہے تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے تمہاری زندگی کی، زمین سے سوکھی زمین پڑی ہے، پانی برسایا، زمین پھول گئی، اس میں سے غلہ نکلا، ہرا بھرا ہوا، پک گیا، انسان بھی کھاتے، حیوانات بھی کھاتے، اب وہ پیلا پڑ گیا، زمین پہ گر گیا، ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تمہاری مثال بھی ایسی ہے، یہ مثال دی اللہ نے۔ تم بھی پانی کے ذریعے سے کھیت میں گیہوں پیدا ہوا یا چاول پیدا ہوا، روٹی یا چاول، یہی تو، اس غذا سے خون بنا، خون سے منی کا قطرہ بنا، اسی سے علقہ مضغہ بنا، اسی سے انسان بنا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، دانت گر گئے، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، اب اس کے جانے کا وقت ہو گیا، روح نکل گئی، چلا گیا۔ سیم ویسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مثال دی ہے اللہ نے۔ سورہ یونس پارہ 11 میں دیکھ لو، یہ مثال موجود ہے۔ تو مثال دینے کا منشا یہ ہے کہ تم اپنے کو ترنو خواہ مت سمجھو، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے کوئی یہاں۔ آپ کا بھی زمانہ جو گزر چکا ہے واپس آنے والا نہیں ہے، آپ ریورس نہیں ہو سکتے، آپ آگے جانا ہے۔ اگلا قدم
قبر کی طرف ہے، دنیا کی طرف دیکھتے ہو دیکھ لو، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو، جانا ادھر ہے دیکھ رہے ہیں ادھر۔ احساس دلایا اللہ نے اس مثال میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں انسان کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی لوگوں میں سے اکثر لوگ، یعنی 80%، 80% نا، اکثر تو ہوتے نہیں ہوتے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، انکار کیا لوگوں میں سے اکثریت نے، الا کفورا، مگر ناشکری کے ساتھ انکار کیا ہے، کفران نعمت کیا ہے۔ ہماری کھاتے ہیں دوسروں کی گاتے ہیں، زمین ہماری ہے سجدہ کسی اور کو کر رہے ہیں، سورج ہمارا ہے، چاند ہمارا ہے، ہوائیں ہماری ہیں، غذائیں ہماری ہیں، ایک ایک سانس ہمارے حکم سے نکلتی ہے، یہ بتایا اللہ نے۔ اب یہاں سے 3-4 آیتیں مکے والوں کی ہوں جو بطور خواہش فرمائش کے نبی سے کر رہے تھے، ہم قرآن سے نہیں ماننے والے ہیں، اس سوال کے جواب سے بھی ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو کچھ ایسی چیزیں مانگتے ہیں، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہماری باتیں پوری کر دو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایمان لانا ہوتا تو اوپر کے دلائل کافی تھے ماننے کے لیے، ان کی تمام باتیں ماننے واسطے نہیں ہیں بلکہ ایک انکار کرنے کا بہانہ ہے۔ اس میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے، ایک پیغمبر کو، ایک بشر کو اللہ نے نبی بنا کر بھیج دیا، اگر وہ فرشتہ بھیجتا تو ہم مان لیتے، ہاں ایک آپ جیسے انسان کو نبوت دے کر بھیج دیا ہم نہیں مانتے، اگر وہ فرشتہ بھیجتا تو ہم مان لیتے۔ ایسی 4-5 چیزیں یہاں ہیں، میں 4-5 تفسیر بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں خلاصہ کروں گا۔ وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، یہ کون لوگ ہیں؟ کافر لوگ جو ایمان نہیں لائے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے لیے، لن نؤمن لک، آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، حتی، یہاں تک کہ تفجر لنا، بہا دیں ہمارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ینبوعا، چشمہ، ریگستان تھا، پانی کی کمی تھی، کہا چشمہ جاری کرو اس ریگستان میں، اس چٹیل میدان میں، اس لقودق صحرا میں پانی کی نہریں جاری کرو، ہم آپ کو جب مانیں گے۔ نمبر 2، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا ہوئے آپ کے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور آپ بہا دیں نہریں ان کے درمیان، خوب نہریں بہانا، دیکھ رہا فرمائش دیکھ رہے ہیں آپ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ، یا آپ گرا دیں آسمان جیسا کہ آپ کا گمان تھا ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑا۔ یہ کہاں گمان تھا؟ یہ آ چکا ہے پیچھے، ان نشا نخسف بہم الارض، ان نشا نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، یہ ہے وہاں اشارہ، ہم چاہیں تو دھسا دیں زمین میں، ہم چاہیں تو آسمان سے بادل تمہارے سروں پہ گرا دیں، یہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یا تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں جیسا آپ کا گمان ہے، یا اللہ کو اور فرشتے کو ہمارے علاقہ سامنے کھڑا کر دیں، قبیلہ سامنے۔ نمبر 3، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا ہوئے آپ کے لیے ایک گھر، وہ گھر بھی کیسا؟ مٹی کا تھوڑی، مٹی کا نہیں، کس کا گھر ہو؟ بیت من زخرف، مزخرف کہتے ہیں گولڈن کا گھر، ہاں گولڈن، عام گھر تو کوئی بنا لیتا، آپ نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کا گھر کیسا ہونا؟ سونے کا ہونا، گولڈن۔
او ترقا فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں. اللہ اکبر، کیا فرمائش ہے دیکھو. او ترقا فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں. اور پھر آگے کہتے ہیں ہم چڑھ جانے سے بھی ماننے والے نہیں ہیں، وہاں سے کتاب لانا ہے ہمارے لیے. وہ کتاب بھی ہم پڑھیں گے، اس میں آپ کی تصدیق ہوگی کہ یہ میرے نبی ہیں، تب مانیں گے. جملہ دیکھو آگے موجود ہے یہیں. اگر قرآن آپ بچپن سے سمجھ کر پڑھے ہوتے تو کتنا مزہ آتا آپ کو. اب بھی غنیمت ہے، جو وقت باقی بچا ہے اس کا صحیح استعمال کر لو. اور جو لوگ قرآن سے ابھی دور ہیں ان کو کھانا کھلا کے، سمجھا کے، چائے پلا کے یہاں لاؤ. چلو قرآن کا رکوع سمجھو. آج اگر ایک رکوع سمجھ لیا انہوں نے تو شاید دروازہ کھل جائے، کیونکہ نیکی کو کھینچتی ہے. آگے جملہ دیکھو. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کے چڑھ جانے کی وجہ سے، حتیٰ یہاں تک کہ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اتاریں آپ ہم پر ایک ایسی کتاب جس کو ہم خود پڑھیں. کتنی باتیں ہو گئیں فرمائش کی. اوپر سے گنواتا ہوں دیکھو. ہمارے لیے زمین میں چشمے جاری کریں، آپ کے لیے کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، باغوں کے درمیان نہریں جاری ہوں. آسمان سے آپ چاہیں تو جیسا گمان ہے کوئی ٹکڑا گرا دیں ہمارے اوپر، یا فرشتے کو اور اللہ کو سامنے حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے کوئی ایسا گھر ہو جو سونے کا ہو، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں اور ہم چڑھ جانے سے بھی آپ پر یقین نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہم پر آپ ایک کتاب کو نازل کر لائیں، اتار کے لائیں. نقرأہ ہو، جس کو ہم پڑھیں. ان تمام باتوں کا اگر غصے سے دیکھا جائے تو کتنا غصہ آئے گا، کتنا جواب جم کے دیں گے آپ. اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، مگر نبی نے کیا کہا؟ ایک ہی جملے میں سب باتوں کا جواب دے دیا. کیا کہا؟ قل اے نبی آپ کہیے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، تمام خوبیوں کا جامع ہے. رہا سوال میرا، هل كنت الا بشر الرسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر بحیثیت رسول کے. بشر الرسولا، میں ایک پیغمبر ہوں اور آپ کی تمام فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا ہوں. پیغمبروں کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کی فرمائشیں پوری کرے. یہ جواب ہے. کتنی فرمائشیں. میں دنیا میں رسول ہوں، یعنی اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاؤں گا. آپ کی خواہشیں، فرمائشیں پوری کرنے کو نہیں بھیجا گیا ہوں میں. اب یہاں سے رکوع اگرچہ پورا ہو گیا ہے، لیکن اگلی 2 آیتیں سنانا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق اسی سے. رکوع تو بعد میں بنا ہے رکعت میں پڑھنے کے واسطے، بات آگے پوری ہو رہی ہے. آگے آپ فرما رہے ہیں کہ تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے واسطے میں نہیں ہوں، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. رسول کے معنی اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچا دوں. تم مانتے ہو تمہاری مرضی، نہیں مانتے ہو تمہاری مرضی. منوانا میرے ذمہ ہے ہی نہیں، منوانا میرے ذمہ نہیں ہے، صرف پہنچانا میرے ذمہ ہے. اب رہا سوال یہ کہ میں رسول ہوں اور بشر ہوں، اس کو کھولنے کے لیے اگلی 2 آیتیں ضروری ہے سمجھنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. دنیا میں جتنے بھی رسول آئے سب کے سب بشر ہیں. یہ پیغام اللہ کا یہاں موجود ہے. آدم سے لے کر سید الانبیاء تک جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سب کے سب بشر تھے. اگر زمین میں انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کی نقل فرشتے کرتے ہیں اور انسان کی نقل انسان کرتے ہیں. رسول تو نمونہ ہوتا ہے. ہمارے نبی نمونہ ہیں سارے انسانوں کے واسطے کہ کیسا سوو، کیسا جاگو، کیسا کھاؤ، کیسا پیو. ہمارے نمونہ کون ہیں؟ جن کو آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے نمونہ کون ہیں؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ ہیں۔ مگر ہم ہر موقع پر دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، نقالی کر رہے ہیں۔ تو انسان کا نمونہ رسول اللہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ بھی بشر ہیں، انسان بھی بشر ہے۔ فرض کرو زمین میں انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، تو ہم فرشتوں کے لیے فرشتہ بھیجتے، کیونکہ فرشتے کو بھوک لگتی نہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے۔ فرشتوں کو تھکان نہیں لگتی، آپ کو تھکان لگتی ہے۔ فرشتوں کو شادی نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ کو شادی کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس کی نقل کیسے کر سکتے ہیں جس کے اندر احساسات نہیں ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا ہے، آپ کی طرح اس میں بھوک نہیں ہوتی ہے؟ آپ کے واسطے نمونہ کیسے بن سکتا ہے وہ؟ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں انسان کے بجائے فرشتے ہوتے تو رسول ہم بھی فرشتہ بھیجتے۔ دیکھو آگے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں منع کیا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، إِلَّا أَن قَالُوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کیا اللہ نے بھیجا ہے بشر کو رسول بنا کر؟ یہ وجہ ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو رسول کو بشر ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اتنی صریح آیتیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کئی آیتیں موجود ہیں، لیکن قرآن سے دوری اور قرآن سے غفلت آج بھی بہت سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا ہے، یہ جواب پہنچا دو، آپ کے ذمہ ہے یہ۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلتے پھرتے، مطمئن رہتے، بستے، خالی ہوتے نہیں، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین کے معنی مطمئن دنیا پر۔ آج انسان دنیا پر مطمئن ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے مزے میں سو رہا ہے، دعوتیں کھا رہا ہے، دنیا کے تمام ترقیات پر کوشش کر رہا ہے، یہ مطمئن ہونے کا ترجمہ کر رہا ہوں، مطمئن ہے نہیں ہے دنیا پہ۔ اگر فرشتے بھی زمین میں ہوتے، چلتے پھرتے، مطمئن ہوتے اور اوپر جانے پر قادر نہ ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے رسول کی حیثیت سے فرشتہ بھیجتے، لیکن یہ فرشتے اوپر جا سکتے ہیں، یہ خود جا کے معلوم کر سکتے ہیں۔ جب یہ کیوں لائے؟ مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلتے پھرتے، بستے ہوئے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو اتارتے ہم ان پر آسمان سے فرشتے رسول بنا کر۔ جنس کا ہونا ضروری ہے، انسان کا رسول انسان کی جنس سے ہونا ضروری ہے، ورنہ نقل نہیں ہو پائے گی، نمونہ نہیں بن پائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال کا جواب سن لیجئے، قرآن میں وہ لفظ نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ جب انسان کا نمونہ فرشتہ نہیں بن سکتا ہے اور رسول تو انسان ہے، تو پھر جنات کا نمونہ رسول کیسے بن گئے؟ ہمارے رسول تو جنات کے بھی رسول ہیں، انسان کے بھی رسول ہیں۔ سوال ہے، دیکھو یہ ہمارے رسول تو انسان کے بھی رسول ہیں اور جنات کے بھی رسول ہیں۔ یا معاشر الجن والانس، دونوں کو خطاب ہے، جنات کے بھی رسول ہیں، اور اگر رسول کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے، اس لیے انسان کا رسول انسان ہوگا تو جنات کا رسول جنات کا ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول جو جنات نہیں ہیں، جناتوں کے رسول کیسے؟ آیا سمجھ میں اعتراض؟ اگر اس کا جواب سمجھ میں آپ کو آ گیا تو پھر آپ کی طبیعت میں سرور آئے گا۔ ہمارے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، محبوب الہی بھی ہیں، اور آپ کا یعنی اللہ کا آپ پر فضل بہت زیادہ بھی ہے۔ اسی لیے
آپ میں شان ملکوتیت کی بھی ہے، ملکوتیت کی بھی ہے۔ آپ کئی دن نہیں کھاتے، کئی دن نہیں کھاتے۔ کچھ صحابہ نے کہا ہم بھی نہیں کھائیں گے کچھ دن۔ آپ نے کہا تم میری نقل نہیں کر سکتے کیونکہ تم بھوکے مر جاؤ گے، جو مجھے کھلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلاتا۔ ہاں، یعنی اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تم جو حکم دیتا ہوں وہ کرو، میری نقل نہیں کر سکتے۔ اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور کبھی کبھی کھائے بغیر بھی کھایا پیا لگتا ہوں میں۔ اللہ بندے کو آسودہ کر دیتا ہے، غذاؤں کے بغیر بھی قوت دے دیتا ہے۔ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں آپ، روحانیت کتنا بڑھتی ہے آپ کی۔ تو اللہ کے نبی میں رجولیت کے ساتھ، بشریت کے ساتھ ملکوتیت کی شان بھی ہوتی ہے۔ یہ سبق ذرا مشکل ہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے جسم میں روحانیت بھی ہے، جسمانیت بھی ہے۔ جسم کی غذا زمین سے نکلتی ہے، روح کی غذا قرآن سے نکلتی ہے۔ قرآن کو بھی روح کہا ہے، روح قرآن بھی ہے، روح جبریل بھی ہے۔ روح وہ بھی ہے جو انسان سے نکل جاتی ہے، خدا کا حکم ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ رمضان کے روزوں میں جسم کو کھانا نہیں ملتا ہے، تراویح سنتا ہے تو اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، بہیمیت کم ہوتی ہے، نفس امارہ دب جاتا ہے، شان ملکوتیت بڑھ جاتی ہے عام انسان کی روزہ دار میں۔ اور جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی روح کو غذا ملتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک عام انسان اگر روزہ رکھ کر قرآن سنتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، تو جو اللہ سے پیغام لیتا ہے فرشتے کے ذریعے سے اور دیتا ہے نیچے والوں کو، اس میں دونوں شان ہونا ضروری ہے۔ فرشتے سے لینا ہے اور انسانوں کو دینا ہے۔ لینے کے واسطے ملکوتیت کی صفت چاہیے اور دینے کے واسطے انسانیت کی صفت چاہیے۔ اسی لیے جب فرشتہ پہلی بار دبایا ہے، سینے سے لگایا ہے، غار حرا میں زور سے 3 بار دبایا ہے، تو آپ فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، میری قوت برداشت اپنے انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ ایک ملکوتی نے زور سے دبایا تھا۔ یہ دبانے میں راز بہت پوشیدہ ہے، یہ بحث آئے گی کتاب الوحی کے اندر۔ تو آپ کے اندر صفت ملکوتیت بھی تھی، فرشتوں سے لینا، اور صفت انسانیت بھی تھی، لوگوں کو دینا۔ آپ خوفزدہ بھی ہو گئے، خوف زدہ ہونا بھی یہ صفت ہے انسانیت کی۔ بی بی خدیجہ کہتی ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو ایسا ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اسے کما کر دیتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، ایسے کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ بی بی خدیجہ کا بیان ہے جو پہلا بیان تھا۔ یہ اصل نبی کی سیرت ہے، جو نبوت کے اعلان سے پہلے کی صفات کو بی بی خدیجہ بیان کرتی ہیں۔ اس وقت کوئی مومن تھا؟ سب کافر تھے، تو یہ کس کے ساتھ ہوتا تھا حسن سلوک؟ کافروں سے ہوتا تھا۔ آج ہم نے کافروں کو غیر قوم کہا کے چھوڑ دیا ہے، ان سے ویسا ہی سلوک کرو جو خدیجہ بیان کرتی ہیں، پھر دیکھو آپ ہندوستان میں ایمان کی بہاریں چلیں گی، توحید قائم ہوگی، لوگ اللہ سے قریب ہوں گے۔ ہم نے غیر قوم کہا کہ ان کو چھوڑ رکھا ہے ہم نے۔ کبھی بلائے تو دعوتوں میں بلا لیے بس، کبھی قرآن کا پیغام سنانے کے واسطے بلاؤ، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کس کے لیے ہے۔ تو ہمارے نبی میں دونوں شان تھی، صفت ملکوتیت بھی تھی اور صفت بشریت بھی تھی۔ جسامت کے لحاظ سے بشریت تھی، لیکن فرشتے سے لینا ہے، اس لینے کے واسطے مناسبت چاہیے۔ اس لیے آپ کئی مہینہ صرف پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا، اور غار حرا میں صرف ستو پھانکتے تھے، ستو گزارو ذرا۔ اور شاہ ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال تک پتے کھائے، 3 ٹائم کھا کے بتاؤ ذرا۔ اس لیے جناتوں کے بھی آپ رسول ہیں اور انسانوں کو بھی آپ
رسول ہیں، دونوں کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلتے پھرتے بستے ہوئے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے اتارتے بحیثیت رسول کے۔ اب تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ اب یہاں سے مزید دلائل شروع ہو رہے ہیں، مزید دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو بشریت اور نبی کی رسالت اور آپ میں صفت ملکوتیت اور آپ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا، یہ پوری بحث جاننا چاہتے ہیں تو حضرت تھانوی کے قلم سے نکلا ہوا بہترین مجموعہ ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ نشر الطیب مانے خوشبو پھیلانا، نشر مانے پھیلانا اور طیب کے مانے خوشبو۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، ایسے نبی کا تذکرہ کرنا جو اللہ کے حبیب ہیں۔ یہ تھانوی کے قلم سے ہے، اس میں انہوں نے پوری بحثیں رکھ دی ہیں۔ یہ کتاب آپ کے واسطے موجود ہے، جس کو لینا ہے لیتے ہوئے جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، صرف 11 نسخے ہیں۔ دعا کر لیجیے۔